تھوڑی سی نوک جھونک ہوئی ہے اور وہ تھوڑا سا مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ اب یہ انداز دیکھیے، اونچے گھرانوں کے بچیوں کے یہ ان کے ظرف بھی اعلیٰ ہوتے، کیا ظرف ہے، کیا معیار ہے ان پاکیزہ شہزادیوں کے۔ آپ نے ہمارا معاملہ دیکھیں، میں پہلے بات کو کمپلیٹ کروں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی اور میرے درمیان تھوڑا سا شکر رنجی ہو گئی ہے، تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، اور وہ دوپہر میں قیلولہ کے لیے بھی نہیں آئے، دوپہر میں قیلولہ کے لیے بھی نہیں آئے۔ اب دیکھیں، یہ سن کر حضور نے ایک شخص کو بلایا اور کہا جاؤ دیکھو علی کہاں ہے۔ لہٰذا اب تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے گھروں کے ماحول اور مزاج کیا ہے، ہم نے کس طرح سے اپنے بچیوں کو، بیٹیوں کو تربیت دی ہے۔ اگر ہمارے بیٹی اور داماد کے درمیان کچھ نوک جھوک ہو بھی جائے، کچھ کمی زیادتی ہو بھی جائے، تو دیکھیں اعلیٰ ظرف اور اونچے معیار والی بچیوں کی اور شہزادیوں کی علامت کیا ہوتی ہے۔ کچھ نوک جھوک ہوئی، وہ گھر فی الحال وہاں سے چلے گئے اور جا کر کہیں اور آپ بیٹھ گئے، تو بی بی فاطمہ اپنے والد سے، رسول اللہ ہے لیکن والد ہے نا، ہمارے لیے سب کے لیے رسول اللہ، ان کے لیے بھی، لیکن ان کا رشتہ کچھ اور ہے۔ وہ اپنے والد سے عرض کرتی سیدہ کائنات کہ علی نے ایسا کیا، حالانکہ کیا نہیں، لیکن شکایت تو ہو سکتی تھی۔ اب کیا کیا انہوں نے بھی پورا بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر، روایت میں یہ نہیں آیا کہ کس کس بات پر کیا کیا ہو، کہا ہمارے درمیان کچھ ہو گیا، تھوڑا سا ناراضگی ہو گئی، وہ روٹھ کر چلے گئے ہیں۔ یہ اونچا معیار و ظرف ہوتا ہے ہمارا مزاج۔ اگر ماں باپ پوچھ لیں بچیوں سے کہ بیٹا کیا ہو گیا دونوں میں جھگڑے، تو آپ دیکھیں گے بچیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں 10 غلطیاں اپنے شوہر کی گنوائیں گی، 10 غلطیاں گنوائیں گی کہ انہوں نے ایسا کہا، ایسا کیا، ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، اس طرح سناتے ہیں، اس طرح برتاؤ کرتے ہیں، اس طرح سے ڈانٹتے ہیں، اس طرح سے یہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ حالانکہ بیوی کو تو چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ شوہر بیوی کے لیے فرمایا، شوہر کے لیے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، بیویوں سے کہا تم اپنے شوہروں کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام جسم کے عیب کو اور جسم کو ڈھانکنا، چھپانا ہوتا ہے۔ تو شوہر کی ذمہ داری کہ بیوی کے عیبوں کو چھپائے، اور بیوی کی ذمہ داری کہ شوہر کے عیبوں کو چھپائے۔ جائے کہ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے 10 غلطیاں گنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا ہوا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ حالانکہ حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ چھپاؤ اپنے ایک دوسرے کی غلطیوں خامیوں کو۔ تو وہ قرآن کا حکم، اور عملی اگر اس کی صورت دیکھنی ہے تو یہاں اہل بیت کو دیکھنا ہوگا، سیدہ کائنات کو دیکھنا ہوگا کہ اتنا دونوں میں شکر رنجی ہو گئی ہے، علی روٹھ کر چلے گئے ہیں، اور والد آ کر پوچھتے ہیں کہاں ہیں، تو بیٹی یہ نہیں کہتی کہ ایسا کہتا نہیں یا رسول اللہ کچھ ہمارے درمیان ہو گیا ہے، وہ روٹھ کر چلے گئے ہیں۔ یہ ایک عورت کے لیے اسوہ سیدہ کائنات موجود ہے۔ قرآن نے کہا لباس ہو، وہ لباس کیسا ہونا چاہیے سیدہ کائنات نے جی کر بتایا، نمونہ پیش کر کے بتایا۔ صرف نام اور نسب سے نبی کی بیٹی نہیں، سیرت اور کردار سے بھی نبی کی بیٹی ہے، یہ سیدہ نے بتایا۔ تبھی تو ادب کے ساتھ جب نام لیا جاتا ہے تو سر جھکا کر سیدہ کا نام لیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضور نے بھیجا جاؤ دیکھ کر آؤ علی کہاں ہے۔ اب یہ ہمارے لیے، اب ہم اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نصیحت کریں، بیٹیوں کی نصیحت، بہوؤں کی نصیحت اور اپنے بیٹوں کی نصیحت۔ مولا کائنات کے اور سیدہ کائنات کے درمیان کچھ شکر رنجی ہوئی تو مولا کائنات وہاں پر رکے نہیں، اگر ناراض ہو گئے تو شوہر وہاں سے چلا گیا۔ یہ بھی اسوہ موجود ہے۔ اگر شوہر اور بیوی میں شکر رنجی ہو جائے، بات بڑھ رہی ہو، اب بیوی کہاں جائے گی چھوڑ کر گھر، کہاں باہر جا کر بیٹھے گی؟ تو پھر مولا کائنات خود وہاں سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، ہم ہوتے وہاں پورا مہابھارت رچ دیتے، پڑوس کے لوگ بھی آتے، رشتہ دار بھی آتے سمجھانے کے لیے، محلے والے بھی آتے، جماعتیں بھی بیٹھتی، لیکن یہ
اسوہ اور کردار ہے جو انہوں نے پیش کیا، اور اس اسوہ کردار کو سمجھنا ضروری ہے. اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ یہ اسوہ ہونا چاہیے. تمہارے اگر آپس میں کچھ جھگڑے ہو جائے تو خاموش بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ سکتے چلے جاؤ وہاں سے. مولا کائنات خود وہاں سے چلے گئے، خود وہاں سے چلے گئے. اب اس میں کوئی چھوٹا پن یا بڑا پن نہیں ہے. شور کا میں کیوں جاؤں، ارے پھر وہ عورت کہاں جائے گی. تو یہ طریقہ بتایا. الجھتے بیٹھنے میں، بات کو بڑھانے میں کچھ مطلب نہیں ہے، کیونکہ جب ملاحظہ ختم ہو جاتا ہے، مروت شوہر اور بیوی میں جب ختم ہو جاتی ہے تو کچھ باقی نہیں رہتا، بندے کی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. جب تک ملاحظہ ہے، مروت ہے، برقرار رکھیں. جس دن وہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان کی وہ مروت، وہ ایک دوسرے کا لحاظ، وہ ملاحظہ، وہ برقرار رکھنا چاہیے. اگر وہ مروت، وہ ملاحظہ، لحاظ ختم ہو گیا، پھر وہ معاملہ راستے پر آ جاتا ہے، سڑک پر آ جاتا ہے اور تماشا بن جاتا ہے. اسوہ کیا کہتا ہے؟ مولا کائنات خود چلے گئے وہاں سے. اور کہاں گئے؟ آپ گئے مسجد میں، اور مسجد میں آپ سو رہے ہیں. حضور نے بھیجا، وہ بندہ گیا، دیکھا ہاں مسجد میں ہے. حضور کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مسجد میں سو رہے ہیں. اب دیکھیں، اب یہ طریقہ ایک اور، یہ سارا یہ ذہن میں رکھیں کس کا کیا ذمہ ہے، کیا ذمہ داری ہے، بیوی کی اور شوہر کی. اب حضور بحیثیت سسر ہیں. جب حضور سے یہ کہا گیا کہ علی کہاں ہے؟ مسجد میں ہے، تو جس نے خبر دی حضور اسے بھی کہہ سکتے تھے، جاؤ علی سے کہو میں بلا رہا ہوں. اللہ اکبر. حالانکہ حضور یہ کہتے تو حضور کا حق تھا کہ 4-5 سال کی عمر کے بچے علی ہیں چھوٹے سے، تب سے علی کو سینے سے لگا کر پالا، اتنا علی کی تربیت دی، علی کو بیٹی دی، اتنے فضائل گنوائے. چاہتے کہتے جاؤ علی کو کہو حضور بلا رہے ہیں، رسول اللہ بلا رہے ہیں. حضور نے نہیں بھیجا. حضور اللہ اکبر بذات خود نفس نفیس تشریف لے گئے. حضور خود گئے علی کے پاس. جا کر دیکھا تو علی مسجد نبی میں سو رہے ہیں، اور ایسے ٹائلز فرشیاں نہیں ہوا کرتی تھی. حضور گئے اندر تو حضرت علی کی جو چادر تھی وہ کندھے سے، تو علی کو مٹی لگی ہوئی تھی. علی سوئے ہوئے تھے. حضور خود گئے. خود جانے کے بعد آپ نے حضرت علی کو جو مٹی لگی تھی، جو سوئے ہوئے تھے، نیند لگ گئی تھی، حضور خود گئے اپنے نورانی ہاتھوں سے علی کی مٹی کو جھاڑا. آپ نے علی کے جسم کی مٹی کو جھاڑتے گئے، کہتے گئے قم یا ابا التراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. حضور خود اپنے ہاتھوں سے جسم پر کی مٹی جھاڑتے ہیں اور حضرت علی کو اٹھا رہے ہیں. ابو تراب، اے مٹی والے. یہ محبت کا انداز ہے. ابو تراب کنیت نہیں تھی، ابو الحسن کنیت تھی. بڑے بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی ہے. جیسے حضور کے ابو القاسم ہے، حضور کے بڑے شہزادے کا نام قاسم. تو حضور نے جا کر یہ نہیں کہا علی اڑ جاؤ، نہیں کہا قم یا ابا، اے مٹی والے. مٹی لگی ہوئی تھی جسم کو، کہا اے مٹی والے اٹھ جا. 2 مرتبہ کہا اے مٹی والے اٹھ جاؤ. پھر مولا کائنات اٹھے. حضور نے مٹی کو جھٹکا، پھر جھٹک کر آپ نے سمجھایا کہ اس طرح سے نہیں. پھر حضور لے کر گئے اور جا کر پھر مصالحت فرمائی. یہ طریقہ اور دستور ہے. یہ سکھایا کہ داماد اور بیٹی میں کچھ شکر رنجی ہو جائے تو پہل سسر کو کرنی چاہیے، میڈیٹر کے طور پر، مدھیستی کے طور پر.